حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے مولا مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا کر اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے موت نصیب فرما۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو، اور جب مجھے موت نصیب ہو وہ شہر بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ ہوا اس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید اس طرح کیا گیا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام ابو لؤلؤ ہے، مجوسی غلام تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ میرا آقا جو ہے وہ مجھ سے ہر دن 4 درہم جو ہے وہ وصول کرتا ہے، لہٰذا آپ اس سے کم کروا دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوہار کا کام کرتے ہو، تم اچھے نقاشی بھی ہو، لہٰذا تمہارے لیے 4 درہم دینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے، بلکہ صحیح تم دے رہے ہو، اور تم 4 درہم ہی اپنے آقا کو دیا کرو گے۔ اس نے اس بات کو سن کے بڑا غصے میں آیا، لیکن چلا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا اس نے ایک مکمل منصوبہ بنا لیا۔ اس نے ایک خنجر لیا، اس کے اوپر زہر لگا کر اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح فجر کی نماز مسجد نبوی میں جب تشریف لائے پڑھانے کے لیے، تو اس غلام نے وہ بھی آ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے آپ صفیں سیدھی فرمایا کرتے تھے، کروایا کرتے تھے۔ تو وہ جو غلام ہے وہ آپ کے بالکل پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی، اس نے آپ پہ وار کر دیا اور 2 دفعہ آپ پہ وار کیا۔ پھر دیگر صحابہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن 13 صحابہ کو بھی زخمی کر دیا گیا۔ پھر ایک عراقی نے اس کے اوپر چادر ڈالی، جب چادر کو وہ نہ اتار سکا تو اس نے خود خودکشی کر لی۔ اس کے بعد سورج نکلنے کے قریب تھا اور فجر کی نماز جا سکتی تھی، لہٰذا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے مختصر سی 2 سورتیں پڑھا کے فجر کی نماز کو مکمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر آپ کے مکان میں لایا گیا اور آپ کو نبیذ پہلایا گیا، لیکن وہ سارے کا سارا انہی زخموں سے باہر نکل گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا گیا، وہ بھی انہی زخموں سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ یہ بتاؤ میرے اوپر قرضہ کتنا ہے۔ انہوں نے حساب لگایا تو کہنے لگے کہ آپ پہ قرضہ 85,000 قرضہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے بعد میرے مال سے ادا کر دیا جائے، اور اگر پھر بھی باقی رہ جائے تو میرے قبیلے سے مدد لی جائے، اگر پھر بھی باقی رہ جائے تو پھر قریش سے مدد لے کر میرا قرضہ جو ہے اسے ادا کر دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا اور یہ فرمایا کہ انہیں کہنا کہ وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ بھی دفن ہونا چاہتے ہیں روضہ رسول میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں اپنے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں، لہٰذا انہیں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روضہ رسول میں دفن کر دیا جائے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روضہ رسول میں دفن کر دیا، اور 3 قبریں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسری حضرت ابو بکر صدیق کی، اور تیسری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔
لیکن ایک قبر کی جگہ اب بھی روضہ رسول میں باقی ہے، لیکن اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے آئیں گے اور اس کے بعد اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جب ظاہری پردہ فرمائیں گے تو پھر اس جگہ پر آپ کو دفن کیا جائے گا۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور یہ 23 ہجری اور ذوالحج کی 26 تاریخ تھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ بھی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دل و جان سے محبت فرمایا کرتے تھے، اسلام کی بڑی خدمت کی ہے اور آپ کی حکومت بڑی کامیاب رہی ہے۔ آپ نے اپنی حکومت میں بہت زیادہ دین کا کام کیا ہے، اسلام کو پھیلایا ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو دنیا تک پہنچایا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا